اس نے اگلے کئی سال صرف عبدالرزاق کو پروان نہیں چڑھایا تھا، اس نے ساتھ ساتھ ان کو نفرت کو بھی پروان چڑھایا تھا جو اس کے اپنے بدن میں لہو کی طرح بہتی تھی۔ امی، وہ ان کی قبر پر آیا تھا، میں نے آج آپ کا بدلہ بابا سے لے لیا ہے، میں نے انہیں بھی ویسی ہی تکلیف پہنچائی ہے جیسے انہوں نے آپ کو پہنچائی تھی۔ ماں کی قبر پر ہاتھ رکھے، وہ نم آنکھوں سے خاموشی کی زبان میں بات کرتا تھا۔ وہ بھی اس تکلیف پر ساری عمر یوں ہی روتے رہیں گے جیسے آپ روتی تھی، ساری رات ساری رات۔ وہ اس تکلیف پر یوں ہی تڑپیں گے جیسے آپ تڑپتی رہیں ساری عمر۔ وہ وہی 5 سال کا بچہ تھا جس کی ماں واقعی ہی سر سے رات آنسوؤں سے اپنا تکیہ بھگوتی تھی، اور وہی کم عمر بچہ جو اپنی ماں کے رات جگوں کے عینی شاہد تھا۔ اس کے باپ نے جوانی میں اس کی ماں کی روح کا قتل کیا تھا، اس روح کو سرِ عام پھانسی دے کر ماں کا بدلہ لیا تھا۔ اس نے اپنی ماں کو باقی ہی ساری عمر اس بنا روح کے بدن میں جیتے دیکھا تھا، اور اس کی ماں، اس کی پیاری ماں، ولید کی بہتی آنکھوں کے ساتھ ہی قبر پر ہاتھ پھیرا۔ شازیہ عبدالرزاق، زوجہ عبدالرزاق۔ شازیہ عبدالرزاق وہ اپنے شوہر کی من چاہی بیوی تھی۔ وہ عبدالرزاق کی محبت تھی اور ان کی پسند تھی، اور پسند آئی ایسی بے جا بھی نہ تھی کہ وہ خوبصورت تھی، طرح دار تھی، کسی بھی طرح مرد کے لائق تھی، اور اس کی زندگی کتنی خوش و خرم گزر رہی تھی، کتنی آئیڈیل گزر رہی تھی کہ اتنی کہ اکثر سجدے میں سر رکھ کر شکرانے ادا کرتی۔ اسے ساس سسر کی طرف سے کوئی نہ ملا، باسی تھی، ہر جہاں طرف محبت ہی محبت بکھیری ہوئی تھی، اور شوہر اس پر جان نچھاور کرتا تھا، اور اس کے سلیقے سگڑاپے پہ قصیدے پڑھے جاتے تھے۔ نواز کر اسے جیسے کسی تخت پر برجمان کر دیا تھا، اور اسی مدت محض 6 سال رہی، ہاں صرف 6 سال۔ اس کے بعد اسے دوزخ میں بدلتے دینے لگی تھی۔ دیکھا جائے تو یہ سب ویسا ہی تھا، ساس سسر سے لے کر عبدالرزاق تک، مگر آگ تو دل میں بھڑکی تھی۔ حق استر تو اس کا مان ہوا تھا، اور سب میں قصور کسی کا بھی بنتا نہ تھا، عبدالرزاق کا، نہ ان کے ماں باپ کا، اور نہ ہی اس کا۔ یہ برا وقت تھا جو شازیہ عبدالرزاق پر آن پڑا تھا، لیکن یہ وقت ہی تھا، سب پر ہی پڑا تھا۔ اور پھر شازیہ عبدالرزاق کو ہنستے نہیں دیکھا تھا، یہ دکھ مارا گیا تھا اسے۔ اس نے اس دکھ کے ہاتھوں محض مار نہیں کھائی تھی، 4 چوٹ کی مار بھی کھائی تھی۔ عبدالرزاق نے تو چلو ایک آزار اسے پہنچایا تھا، اس نے عبدالرزاق کو تا حیات آزار پہنچانے کا بندوبست کیا تھا۔ وہ ساری نفرت جو اس کے دل میں تھی، اس نے وہ ساری کی ساری نفرت اپنے بیٹے عبدالرزاق میں انڈیلی تھی، اور اس ہنستے بستے گھر کی ملکہ نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ عبدالرزاق کبھی اس پر سوتن بھی لا سکتے ہیں، اور سوتن وہ جسے وہ خود اپنے ہاتھوں سے بیاہ کر لائی تھی اپنے دوسرے نمبر والے دیور کے لیے۔ کہا تھا نا، یہ وقت تھا جو شازیہ عبدالرزاق پر آن پڑا تھا، اور یہ وقت ہی تھا جو چودھری عبدالرحمن پر قہر بن کر ٹوٹا تھا۔ ہادی عبدالرحمن کی بیوہ، خدا بخت کی ماں، بخت نے بھی عجب بخت پایا تھا کہ جس دن پیدا ہوا عین اسی دن اس کا باپ اس دنیا سے چلا گیا۔ ادھر بخت نے دنیا میں آنکھیں کھولیں، اور ادھر عبدالرحمن بارشوں کی وجہ سے کھمبے سے آنے والے کرنٹ لگنے سے جاں بحق۔ یہ کیسا حادثہ تھا! خدا نے تو صبر کی تلقین کی اور آگے بڑھی، اپنے سینے کی گرمی مزاج کی شفقت، باپ نہ ہونے کا احساس بھی نہ پا سکا۔ اس عورت نے ہمیشہ اپنی زندگی میں بہت عجیب فیصلے کیے، اور پھر ان فیصلوں پر ڈٹی رہی۔ اس نے بخت کی خاطر خود کو بھی کبھی دوبارہ ماں کے عہدے پر فائز نہ ہونے دیا، حالانکہ عبدالرزاق چاہتے تھے کہ وہ نہیں مانی۔ اسے بخت کی پرورش کرنی تھی۔ پیدا ہوتے ہی وہ زندگی کی جس ٹریجڈی اور کمی کا شکار ہوا تھا، وہ اس کمی اور محرومی کو اس کی ذات یا کردار کا حصہ نہیں بننے دے سکتی تھی۔ وہ بخت کو ایک احساس محرومی کا مارا ہوا بچہ نہیں بننا چاہتی تھی، وہ اسے مضبوط بنانا چاہتی تھی تاکہ آئندہ آنے والی زندگی میں درپیش مشکلات کا مقابلہ وہ ایک میچور، سلیقے، سلجھے اور کمپوزڈ انسان کی طرح کر سکے۔ اور ان کے گھر کا ماحول اسی طرح کا روایتی ہی تھا کہ جس طرح ایسے کیسز میں ہوتا ہے، مگر وہ خدا تھی جس نے اس چیز کو بخت پر اثر انداز نہ ہونے دیا۔ اب چاہے وہ ولید عبدالرزاق ہوتا یا شازیہ عبدالرزاق، عبدالرحمن کے بعد اس کی ساری دنیا ایک وجود میں آن سمیٹی۔ عدت کے ماہ گزرے، کچھ عرصے کے بعد اس کا نکاح عبدالرزاق سے ہو گیا۔ یہ مصلحت ان کے بیٹے کی وجہ سے نہ گریز تھا، کیا کیا باتیں نہیں سنی، کس کس طرح کے الزام نہیں سہے۔ اس نے انا اور خودداری کو طواف کی طرح بھیجا،
اس نے صرف اور صرف وقت کے لیے اپنے ارادوں میں شازیہ عبدالرحمن سے لے کے شازیہ عبدالرزاق تک میں ناکام رہا۔ یہ ان دونوں کی بات ہے جب بخت اسکول جانے کے قابل ہوا تھا اور اسے بخت کا ایڈمیشن کروانا تھا، اور عبدالرزاق تو مہینوں اوپر نہیں جھانکا کرتے تھے۔ یہ شازیہ عبدالرحمن کی شرط تھی اس نکاح کے لیے کہ وہ خدا سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے۔ ایک طرف ماں باپ کا اصرار اور دوسری طرف بیوی کے پریشر، بیچ کی راہ انہیں یہی نظر آئی کہ شازیہ کی بات مان لی جائے۔ سو پچھلے 3 سالوں سے وہ شرط کا بھگتان بھگت رہے تھے۔ خدا نے مہینے کی پہلی تاریخ کا انتظار کیا، مگر جب یکم کو بھی خرچہ بخت کی دادی کے ذریعے آیا تو اسے فیصلہ کرنے میں دیر نہیں لگی۔ اس نے دوپٹہ اٹھایا، اپنے گرد لپیٹا، چپل اڑیسی اور تھڑ تھڑ کرتے نیچے جا پہنچی۔ یہ کھانے کا وقت تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر کھانا چنا جا رہا تھا۔ ولید اور عبدالرزاق ٹیبل پر موجود تھے جبکہ شازیہ کچن میں تھی، اور کہ جب بھی ان لوگوں نے وہ آواز سنی السلام علیکم، اور مارے حیرت کے اس کے ہاتھ سے روٹی نیچے جا گری، اس نے ششدر ہو کر مڑ کر دیکھا۔ وہ وہاں ڈائننگ روم کے دروازے پر کھڑی تھی اور حالت تو عبدالرزاق کی بھی ہلکی تھی۔ سب خیر ہے خدا؟ یہ انداز تکلم، یہ استحقاق، شازیہ تو سر سے لے کر پیر تک جھلس گئی۔ یہ لہجہ، یہ انداز اس کا حق تھا، بس اس کا حق۔ جی بات کرنی تھی، آپ اگر اوپر آ سکیں، شازیہ نے اسے کہتے سنا، آنکھیں جھکی ہوئی، لہجے پر لہجہ مضبوط، اور یہی مضبوطی شازیہ کو بھڑکا گئی۔ جو بات کرنی ہے یہی کرو۔ کچن سے نکل کر وہ پھنکاری تھی، اور خدا، اس نے تو جیسے سنا ہی نہیں۔ وہ عبدالرزاق کو دیکھ رہی تھی۔ بیٹھ جاؤ، کیا بات کرنی ہے؟ عبدالرزاق مسئلہ بڑھانا نہیں چاہتے تھے۔ آپ کھانا کھا لیں، پھر آرام سے اوپر آ کر بات کر لیجیے گا۔ تمہیں سنائی نہیں دے رہا؟ جو بات کرنی ہے یہی کرو۔ اوپر جا کر بات کو کیا انوکھا لگ جائے گا جو یہاں نہیں ہو سکتی۔ اتنا متنفر انداز تھا کہ خدا کا چہرہ سرخ ہوا، مگر پھر بھی بے تاثر رہا۔ آپ آ رہے ہیں اوپر؟ اس نے جس قدر آرام سے پوچھا تھا، عبدالرزاق کا دماغ بھگ سے اڑا۔ جو ادائیں تم نے اوپر جا کر دکھانی ہیں وہ یہیں دکھا لو، میں مترس نہیں ہوں گی۔ شازیہ کا لہجہ سرد مگر چبھتا ہوا تھا۔ عبدالرزاق صاحب، مجھے اسی کے بارے میں بات کرنی ہے جس کے لیے میں نے اور آپ نے اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے۔ سو اگر آپ اوپر آ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں خود اپنی مرضی کرنے کے حق بجانب سمجھوں گی۔ اور پھر وقت جیسے شازیہ گھٹیا باتوں پر کا اثر یہ نہیں ہوا تھا۔ وہ اتنے ہی آرام اور سکون سے کہہ کر اوپر تو چلی گئی، مگر عبدالرزاق کا سکون برباد کر گئی۔ آپ اوپر نہیں جائیں گے، اس نے شازیہ عبدالرزاق کو کہتے سنا۔ وہ آئے گا شازیہ عبدالرزاق، وہ ضرور آئے گا۔ میں نے اپنے بیٹے کے لیے جوا کھیلا ہے، اس جائیداد بزنس میں اب اس کے حق کے لیے میں کسی حد تک بھی جا سکتی ہوں۔ میرا بیٹا محرومی کی زندگی نہیں گزارے گا، اور وہ بھی تمہارے بچے کی طرح ان سب کا حقدار ہے۔ وہ اگر بخت کا تایا ہے تو آب باپ بن کر آئے گا، اگر میرا شوہر ہے تو ضرور آئے گا۔ تمہیں کیا لگتا ہے وہ ایک بیوہ کے لیے 6-7 ماہ کے بعد دوسرا عقد کرنا آسان ہوتا ہے؟ نہیں شازیہ عبدالرزاق، نہیں۔ میں نے دل پر پیر رکھ کر یہ فیصلہ کیا تھا، اور جب یہ ہو چکا تو تم دیکھو گی وہ آئے گا۔ اور ایک سیڑھی پھلانگتے ہوئے خدا، عبدالرزاق کے دل میں اس یقین پر جیسے گرہ لگتی تھی، اور وہ اتنی ہی پریقین کیوں تھی؟ وہ یقین اسے خود پر تھا، نہ بخت کے تایا پر۔ یہ یقین اسے مرد کی فطرت پر تھا، اس رشتے پر تھا کہ جس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ آئے گا۔ خدا، عبدالرزاق کوئی ستی ساوتری نہیں تھی جو وقت اور حالات کے مار کھا کر اپنے بیٹے کے لیے ایک مجبور زندگی کا انتخاب کرتی۔ وہ باشعور عورت تھی اور ہر جائز گر آزمانا جانتی تھی۔ مگر شازیہ عبدالرزاق نے بھی دیکھا کہ عبدالرزاق اوپری منزل کی سیڑھیاں چڑھے اوپر ہی جا رہے تھے، باوجود اس کے واویلا بجانے کے ان کے قدم ان سیڑھیوں کی جانب اٹھ گئے۔ وہ تو جیسے سناٹے میں گر گئی۔ گھر کھڑے قد کے ساتھ وہ صوفے پر گری تھی، اور ماما اسے روتا دیکھ کر ولید کے پاس آیا تھا۔ وہ پریشان تھا۔ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ ماما بتائیں نا، ولید نے اپنی ماما کی جانب بڑھتے ہوئے کہا۔ تمہارے باپ نے رلایا ہے بابا، آپ کو ماما نے مارا ہے؟ ہاں میری جان، بہت مارا، پوری طرح مارا، میری روح کو قتل کیا، اس نے جیتے جی مار ڈالا اس نے مجھے۔ وہ ولید کو دونوں باہوں میں بھر کر پھوٹ پھوٹ کے روئی۔ میرے بابا تو گندے نہیں ہیں؟ ولید حیرانی سے پوچھتا تھا۔ نہیں وہ گندے، وہ ہیں گندے، بہت گندے، اس کی ماں روتی جاتی تھی۔ میرے بابا کون سے ہیں امی؟ اس سوال پر خدا ساکت ہوئی نہ ٹھٹکی۔ اس نے بس ایک گہری سانس بھری۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سوال وقت نے کرنا تھا اور یہ وقت بھی آنا تھا۔ ادھر آؤ، اس نے پیار سے بلایا۔ کیوں پوچھ رہے ہو؟
وہ بخت ہچکچایا۔ کھل کر پوچھو بخت، اس کے ماتھے پر آئے بال سنوارتے ہوئے بولی وہ۔ ولید کہتا ہے بابا میرے بابا نہیں ہیں، تمہارے فادر نیم میں عبدالرزاق نہیں لکھا جاتا، اور خدا یہ بھی جانتی تھی کہ وہ ولید ہی اس سے کہہ سکتا تھا۔ ولید سے کہاں ملے آپ؟ نیچے جب دادوں کے لیے دعا ہو رہی تھی۔ شازیہ اور خدا دونوں ہی سسر کے طویل عرصے کی علالت کے بعد 2 دن قبل ہی اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے۔ اچھا پھر اس نے بتایا آپ کو آپ کے پاپا کون سے ہیں؟ نہیں، کیوں؟ اسے بتانا چاہیے تھا نا۔ میں نے پوچھا نہیں، آپ کو بھی پوچھنا چاہیے تھا۔ اور بخت ماں کا منہ دیکھنے لگا، اور ایک 7.5 سال کا بچہ اس بات کے جواب میں کیا کہتا؟ ولید غلط تھا نا اماں، بابا ہی میرے بابا ہیں۔ وہ اس کے ننھے دل میں امڑنے والے خوف سے اچھی طرح سے آشنا تھی۔ خدا نے ہونٹ پیچھے اور اس کے دل پر ہاتھ بھی رکھ پڑا، مگر نہیں، اسے بخت کو 2 حصوں میں تقسیم نہیں کرنا تھا۔ وہ اٹھی اندر گئی، اور جب واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک تصویر تھی۔ یہ عبدالرحمن ہے، یہ تمہارے بابا ہیں۔ اس نے بخت کو وہ تصویر تھمائی۔ بخت نے شاک کے عالم میں تصویر کو نہیں، ماں کو دیکھا۔ عبدالرزاق تمہارے گارڈین ہیں، تایا اور بابا بھی ہیں۔ خدا نے تصویر اٹھا کر پھر اسے بخت کی گود میں رکھا۔ پتہ ہے بخت، کچھ بچے اللہ کے لیے بہت اسپیشل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں بہت پیار کرتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں کہ انہیں 2 بابا دیتے ہیں۔ آپ کے پہلے بابا اللہ پاک کے پاس جلدی چلے گئے تو بخت بہت اسپیشل تھا نا، اس لیے اللہ نے انہیں دوسرے بابا دے دیے، اور وہ بابا آپ کے بابا بھی ہیں اور تایا بھی۔ وہ اسے ساتھ لگائے پچکار رہی تھی، پر ولید کہتا ہے کہ وہ بس ولید کے پاپا ہیں۔ ہاں تو اس کے بھی ہیں، تو پھر کیا وہ میرے بابا نہیں ہیں؟ کیا آپ کو لگا کہ وہ آپ کے بابا نہیں ہیں؟ اور بخت نے زور و شور سے نفی میں سر ہلا دیا۔ تو بس ولید کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ جس دن بابا نے یہ بات کہی نا، وہ تمہارے نہیں، صرف ولید کے بابا ہیں، اس دن سمجھ لینا بخت کہ وہ واقعی تمہارے بابا نہیں ہیں۔ اسے سینے سے لگائے خدا نے بخت عبدالرحمن کو حقیقت کا پہلا تلخ جام اپنے ہاتھوں سے پلایا تھا۔ 7 سال کے بچے نے اس جام کی تلخی کو محسوس بھی کیا۔ وہ ڈسٹرب بھی ہوا، مگر وہ پھر ڈٹ گیا کہ بابا جس دن کہیں گے اسی دن وہ خود کو یتیم سمجھے گا، اور تاریخ بتلاتی ہے کہ وہ دن آج تک نہیں آیا۔ کچھ اور عرصہ گزرا تو خدا کی ایک اور ڈھال ٹوٹ گئی۔ بخت کی دادی کا بھی انتقال ہو گیا۔ زندگی کچھ اور سخت ہو گئی تھی، مگر اسے ابھی عبدالرزاق کا سہارا تھا۔ اسے یہ اطمینان تھا کہ چاہے اس کی ساری ڈھالیں ہی نہ ٹوٹ جائیں، چاہے وہ خود ہی کیوں نہ رہے، عبدالرزاق بخت کے بابا تھے اور رہیں گے۔ شازیہ کو جو ساس سسر کا لحاظ تھا وہ جاتا رہا۔ اب وہ کھل کر اور جم کر کھیلتی تھی، اور خدا کے پاس ایک اور ہتھیار تھا، صبر، اور وہ بھی ایسا ہی دن تھا۔ تارا کی پیدائش پر عبدالمالک کے گھر عقیقہ تھا۔ عبدالرزاق نے ان سب کو اکٹھا لے کر جانا چاہا تھا۔ شازیہ فرنٹ سیٹ پر پرجمان تھی، ولید پیچھے بیٹھا، جبکہ وہ خدا اور بخت کو لے کر آئے تھے۔ خدا نے خاموشی سے پچھلی سیٹ پر بیٹھنا چاہا تو ولید ایک جھٹکے سے باہر نکلا۔ میں اس عورت کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، اس قدر بدتمیزی سے بولا کہ خدا ششدر رہ گئی، اور عبدالرزاق کا منہ سرخ ہوا۔ ولید، وہ داڑھے۔ شازیہ یہ بھی گھبرا کر باہر نکلی تھی۔ پلیز عبدالرزاق، آپ ان کو لے جائیے پلیز۔ خدا نے آگے بڑھ کر معاملہ بگڑنے سے روکا، اور اسی بات پر شازیہ کا موڈ بگڑا تھا۔ بیٹھو بخت، کچھ سوچ کر انہوں نے بھی بخت سے کہا، اور خدا واپس مڑ گئی۔ تم تیار رہنا، میں واپس آ کر تمہیں لے جاتا ہوں۔ اسے مڑتے دیکھ کر عبدالرزاق نے کہا، نہیں، اس کی ضرورت نہیں، جتنا کہا ہے اتنا ہی سنا کرو، آگے سے بولنے کی ضرورت نہیں۔ ہاتھ اٹھا کر سرد لہجے میں اسے بولنے سے منع کرتے ہوئے وہ گاڑی میں بیٹھے تھے۔ پچھلی سیٹ پر ولید اور بخت کے بیٹھنے کا انتظار کیا، اور پھر گاڑی ذہن سے گیٹ سے نکلی تھی۔ وہ واقعی اسے دوبارہ لینے گئے تھے۔ بظاہر سب ٹھیک ہو گیا تھا، مگر اس سب غلط اس وقت ہوا جب انہوں نے واپسی پر اندر جاتے ولید کو روک کر اپنے پاس بلا لیا تھا، اور اس نے روک کر ماں کو دیکھا۔ ماں کا اشارہ کرنے پر وہ باپ کے پاس آیا تھا۔ آؤ، وہ اسے ساتھ لے کر لان میں آ گئے۔ بیٹھو۔ پھر کرسی پر کھینچ کر وہ ان کے سامنے بیٹھے تھے۔ آج کے واقعے سے مجھ پر 2 بچوں کی 2 ماؤں کے کردار کھل کر سامنے آئے۔ بخت تم سے چھوٹا ہے۔ اس نے تو یہ نہیں کہا کہ وہ شازیہ کے ساتھ نہیں بیٹھے گا۔ گاڑی اس کے باپ کی نہیں تھی، وہ جو یہ کہتا، اور ایک بار پھر بھڑکا۔ عبدالرزاق اس کے تنفر بھرے لہجے پر سن ہو کر رہ گئے۔ گاڑی اس کے باپ کی تھی ولید، وہ بولتے تو لہجہ پرسکون مگر قطعیت لیے ہوئے تھا۔ آپ صرف میرے بابا ہیں، بخت کی گارڈین ہیں آپ، بس۔ نہیں، میں اس کا باپ بھی ہوں۔ کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ ولدیت کے خانے میں تو آپ کا نام نہیں آتا نا۔ وجہ سے ہنسا تھا۔ ان پر انہوں نے بہت مشکل سے ضبط کیا۔ تم خدا کو
ماں نہیں سمجھتے ٹھیک ہے تمہاری مرضی، مگر جس طرح کی بدتمیزی آج تم نے خدا سے کی کبھی وقت کو اپنی ماں سے کرتے دیکھا ہے؟ وہ کر کے تو دکھائے، میں منہ نہ توڑ ڈالوں اس کا، اسے کہتے ہیں تربیت اور اس کا فرق۔ تمہارا منہ توڑنے کا تو دل تو وقت کا بھی بہت کیا ہوگا، مگر وہ کیا نا تربیت آڑے آ جاتی ہے جو تمہاری ماں شازیہ کو تمہاری کرنی چاہیے تھی، مگر افسوس کہ ایک عورت کی نفرت میں وہ اس قدر آگے بڑھ گئی کہ اپنی اولاد کو ہی کھا گئی۔ وہ افسوس سے نفی میں سر ہلا رہے تھے۔ وقت کو کبھی غور سے دیکھا ہے ولید؟ کس قدر سلجھا ہوا ہے، کس قدر ٹھہراؤ ہے اس میں، اور تم بڑے بھائی ہو اس کے، اپنا رویہ، اپنا انداز دیکھو ذرا۔ نہیں ہے وہ میرا بھائی۔ وہ متشل ہوا تھا، اٹھ کر جانے لگا۔ عبدالرزاق نے اس کا ہاتھ کھینچ کر اسے دوبارہ کرسی پر بٹھایا۔ وقت یتیم ضرور ہے ولید، مگر لاوارث نہیں۔ اس گھر، بزنس اور جائیداد میں تمہارے ساتھ کا برابر کا شریک ہے، اور یاد رکھنا یہ حق میں نہیں، اس کے دادا اسے دے کر گئے ہیں۔ وہ اپنے باپ کے حصے کا وارث ہے۔ یہ یاد رکھنا کہ آئندہ اسے کبھی تھرڈ پرسن یا مجبور سمجھ کر ٹریٹ مت کرنا۔ اب تم جا سکتے ہو۔ عبدالرزاق نے تو اپنے دل سمجھانا چاہا تھا، مگر وہ جو نفرت کا زہر تھا جو اس کے اندر اس کی ماں نے اتارا تھا، وہ اتنا شدید تھا کہ سمجھ کے ہر دروازے پر عمر بھرے کے لیے کپر لگا چھوڑا تھا۔ اس نے شازیہ سے بھی کبھی نفرت نہیں کی۔ اس نے ہمیشہ شازیہ کو اپنے برتاؤ میں حق بجانب سمجھا، مگر اس دن خدا عبدالرزاق کا جی چاہا کہ وہ اس عورت کا گلا دبا دے، یا پھر اس گھر، اس زندگی سے کہیں دور بھاگ جائے۔ وہ کئی دنوں سے وقت کو دیکھ رہی تھی، وہ پریشان تھا۔ وہ اس طرح سے ٹھیک طرح سے بات نہیں کر رہا تھا، اس سے کھچا کھچا تھا۔ مگر کیوں؟ ان دونوں ماں بیٹے میں تکلیف جیسی چیز کو بھی نہیں تھی، تو پھر کیا شے تھی جو وقت کا منہ سیے جا رہی تھی؟ وقت جی، کیا بات ہے؟ کچھ نہیں امی۔ امی نے گہرا سانس لیا۔ یعنی کہ بات خطرناک تھی جو اس سے چھپائی جا رہی تھی۔ تم اچھی طرح جانتے ہو بات ہے کیا؟ کیا ہے؟ تم ہی بتاؤ گے تو ڈسٹرب نہیں رہو گے، اور اگر نہیں بتاؤ گے تو پھر نتائج کی ذمہ دار بھی مجھ پر عائد نہ کرنا۔ وہ 12 سال کا بچہ واقعی اس بات کا سہارا نہیں سکتا تھا۔ ولید، آپ اچھی عورت نہیں ہیں۔ اچھا، پھر کیا؟ امی، اس نے یہ بات میرے سارے دوستوں کو بتا دی۔ وقت کا لہجہ تپا ہوا تھا۔ خدا چونکی، کون سی بات؟ یہی کہ وہ ہچکچایا۔ یہی کہ آپ نے بابا سے خود کہہ کر نکاح کیا تھا، تو آپ اچھی عورت نہیں ہیں۔ یہ بات خدا کے اندر کسی بھالے کی طرح اتری اور اسے سر سے لے کر پیر تک چیر گئی۔ چند ثانیے وہ سفید رنگت کے ساتھ چوں کی توں بیٹھی رہی، وقت کی تیز کھوجتی نظروں کو جھیلتی رہی۔ ولید کو یہ بات کسی نے بتائی تھی کہ اسے چندہ تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ عبدالرحمن کے بعد آج پھر سے اس نے اپنے کرچی کرچی وجود کو اسی طرح جمع کیا جیسے اس کی وفات کے بعد کیا تھا۔ وقت، اس نے بیٹے کو دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ ہاں، تمہارے بابا کو نکاح کا میں نے خود بولا تھا، خود پیغام دیا تھا، مگر جانتے ہو کیوں؟ کیوں امی؟ وقت کی آنکھوں سے آنسو پھسل کر ماں کے ہاتھوں پر گرے تھے۔ تو اس کی ماں اچھی عورت نہیں تھی؟ تمہارے لیے، صرف اور صرف تمہارے لیے، مستقبل کے لیے۔ تمہارا اس گھر، جائیداد اور اس بزنس میں برابر کا حصہ ہے۔ میری کسی اور سے شادی کروا دی جاتی، تمہیں میں اپنے ساتھ رکھ کر تمہارے حق، جائز حق سے دور کر کے بھی ایک مجبوری یا کمپرومائزنگ زندگی نہیں دینا چاہتی تھی، اور اگر تمہیں یہاں ددیال میں چھوڑ دیتی تو ماں کی طرح کون پالتا؟ تم یتیم ہوئے تھے، تمہیں میں مجبور اور مسکین نہیں بنانا چاہتی تھی۔ میرے ماں باپ مجھ سے شادی کا پریشر ڈالتے، میں کب تک ان کے سامنے کھڑی رہ سکتی؟ تمہارے ددیال والے میری شادی کے بعد تمہیں مجھ سے لے لیتے۔ وقت، میں کیسے تمہارے بنا جیتی؟ کیسے؟ تم میرا بخت تھے، اور تمہارے بخت کے لیے میں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا۔ ہاں، میں نے خود تمہارے دایا کو پیغام بھیجا۔ زندگی خود تمہیں بتائے گی کہ تمہاری ماں نے غلط کیا یا صحیح۔ وہ وقت کو سینے میں چھپا کر رو دی تھی، تو زمانے نے اسے اپنے بچے کے لیے اٹھائے گئے ایک جائز قدم کے لیے بھی نہیں بخشا تھا۔ اور اس رات اس نے ایک بار پھر اپنی روح کو پتھر تلے رکھ کر ایک فیصلہ کیا تھا۔ اس نے وقت کو بورڈنگ بھجوانے کا فیصلہ کیا اور خود سے دور کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس ایک فیصلے کے بعد وہ زیادہ دیر جی نہیں سکی۔ وقت میٹرک میں تھا جب خدا نے اس دنیا کو خیر بات کہا۔ وقت، عبدالرحمن۔ ماں کے مرنے کے بعد اس نے چھٹیوں میں ایک بار پھر گھر آنے کی غلطی کی تھی۔ حقیقت کے نام اسے دیکھتے ہوئے آئے۔ بابا، کیا اس وقت میری گاڑی جاتی ہوگی؟ اس کی حالت سے زیادہ اس کے سوال نے اسے جھٹکا دیا۔ کیوں؟ وہ واپس جانا چاہتا تھا، مگر کیوں وقت؟ وہ حیران ہوئے۔ اس کے چہرے کی نکاحت اس سے چھپی نہ رہ سکی۔ یہاں امی بہت یاد آتی ہیں، میں وہاں جا کر کوئی
سمر کیمپ جوائن کر لوں گا تو آسانی رہے گی۔ اور اس جواب نے تو گویا اس کی رگیں کھینچ لی تھی۔ کیا سکھا کر گئی ہو خدا بچے کو۔ شاہجہاں کا کردار روایتی تھا، ولید بھی روایت کا ایک حصہ تھا، مگر یہ طے تھا کہ خدا اور بخت عبد الرحمن نے روایت کو اٹھا کر گٹر میں پھینکا تھا۔ اسے کھانا نہیں دیا گیا تھا، وہ جان گئے تھے بخت، انہوں نے اسے سینے سے لگایا۔ میں خود تمہارا داخلہ کسی سمر کیمپ میں کروا دوں گا، بس کچھ دن صبر کر لو۔ بس یوں کرو، چچا کی طرف چلے جاؤ اور وہاں کچھ دن رہ لو، تب تک میں تمہارے لیے کوئی اچھا سا سمر کیمپ تلاش کرتا ہوں۔ چلو اٹھو شاباش، میں تمہیں عبد المالک کی طرف چھوڑ آتا ہوں۔ وہ خود ہی اٹھ کر اس کا سامان پیک کرنے لگے۔ رہ لو گے نا؟ عبد المالک کی طرف جانے کی سجدے کے تحت انہوں نے ہاتھ رو کر اس سے تصدیق چاہی تھی، اور پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے اثبات میں سر ہلا دیا تھا۔ پھر جب تک وہ بورڈنگ میں رہا، اس نے چھٹیوں میں گھر آنے کی غلطی نہیں کی تھی، اور اس کے پاس 101 مصروفیات ہوتی تھی۔ ان چھٹیوں کے لیے شروعات مارگلہ کی پہاڑیوں پر ہائیکنگ سے ہوئی، اور پھر تو جیسے یہ شوق اس کے منہ کو لگ گیا تھا۔ کمراٹ سے لے کر فیری میڈوز تک کہاں کہاں کی ہاک نہیں چھانی تھی اس نے۔ پیسہ اس کا مسئلہ نہیں تھا، عبدالرزاق اس کے اکاؤنٹ میں معقول رقم ٹرانسفر کر دیا کرتے تھے، اور وہ ان میں سے بھی بچاتا رہتا اپنے اسی شوق کے لیے۔ وہ کوئی عام بچہ نہیں تھا جو پاکٹ منی کے نام پر ملنے والی اس رقم کو اڑا دیتا۔ اس کے پاس زندگی کے کچھ مقاصد تھے، کچھ پلانز تھے، کچھ خواب۔ فی زمانہ یہ سب پورا کرنے کے لیے پیسہ چاہیے تھا جو اس کے پاس تھا، مگر وہ تو اسے عیاشی کے نام پہ اڑا نہیں سکتا تھا، اس لیے اس نے اوائل عمر سے ہی چھٹیوں میں جاب کرنا شروع کر دی تھی۔ زیادہ تر اس کا گزارا ٹیوشنز پڑھانے پر ہوتا، اور ایک آدھ جگہ سیلز مین کے طور پر بھی کام کر چکا تھا، اور گائیڈ کے فرائض بھی انجام دے چکا تھا۔ یہ سب کرنے کے بعد اور کچھ پیسے اپنی پاکٹ منی میں جمع کرنے کے بعد وہ اس قابل ہوتا کہ کسی علاقے میں ہائیکنگ کے لیے جا سکے۔ اس نے ایک ہائیکنگ کلب بھی جوائن کر رکھا تھا۔ عبدالرزاق اس کے تمام معاملات سے آگاہ ہوتے۔ اس کے علم میں تھا کہ چھٹیوں میں وہ کہاں کہاں کی ہاک چھانتا ہے، مگر ان کے علم میں یہ نہیں تھا کہ نگر نگر کی ہاک چھاننے کے لیے وہ کون کون سے پاپڑ بیلتا تھا۔ بخت کی ماں نے اسے عام بچہ نہیں رہنے دیا، اسے اتنا مضبوط اور سمجھدار بنا دیا تھا کہ وہ کسی بھی قسم کے حالات اس پر اثر انداز نہ ہوتے۔ وہ بہت کم پریشان ہوتا اور اس کے پاس ہر مسئلے کا حل موجود ہوتا۔ وہ خود میں مگن رہنے والا انسان تھا، اس کی قوت ارادی مضبوط تھی، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ حالات کی بھٹی میں پک کر کندن بننے کے بعد اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہوا۔ وہ لوگوں میں گل مل نہیں سکتا تھا، ایکسپریسو نہیں تھا۔ وہ اسکول کالج سے لے کر خاندان تک میں ایک سرد مہر شخصیت کے طور پر جانا جاتا، جس سے آپ ایک کے بعد دوسری بات نہیں کر سکتے تھے۔ اسے رشتے اس طرح سے میسر نہیں آئے تھے کہ جس طرح کسی بھی عام بچے کو میسر آتے، اور یہاں ہدا بھی مار کھا گئی تھی۔ اس کی ذات اس کے ہلا کو پر نہیں کر پائی تھی، اور عبدالرزاق چاہ کر بھی اس کمی کو پورا دور نہیں کر سکے، اور بخت وہ اس خلا کو پر کرنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے، اس زندگی میں سب کچھ نہیں ملتا، اور جو بھی نہیں ملتا اسے اس پر صبر کرنا اور اس شے سے یا رشتے کے بغیر جینا سکھا دیا گیا تھا۔ اور تو اب تو اس کی زندگی میں کچھ نہیں تھا۔ اٹس اوکے، اس نہیں کے ساتھ بہت آرام سے زندگی گزار سکتا تھا۔ یہ نہ ہونا اس کو تنگ نہیں کرتا تھا، بلکہ یوں کہنا چاہیے تھا کہ بخت عبد الرحمن نے کسی بھی شے کو یا رشتے کو یہ اجازت کب دی تھی کہ وہ اسے تنگ کر سکے، تکلیف پہنچا سکے۔ اس درد کے لیے اس کے ہاں ہمیشہ کے لیے ایک ہی جملہ تھا، ہو دا ہیل آر یو۔ وہ پورے 2 سال کے بعد گھر آیا تھا۔ اب بھی نہ آتا کہ مگر حادثہ ہی کچھ ایسا تھا۔ شاہجہاں کا انتقال ہو گیا تھا، تعلقات کی سرد مہری کے باوجود اسے آنا تو تھا ہی۔ سفید سوٹ پہنے، آستینوں کو کونیوں تک موڑے، سیاہ گلاسز لگائے وہ کوئی رسمی سا جملہ کہہ دیتا تو بس، اور ہاں اور بس۔ اس کے لیے شاہجہاں کی وفات ایسے ہی تھی جیسے کسی XYZ کی ہوتی ہے۔ بخت عبد الرحمن کی زندگی میں رشتے یا تو تھے ہی نہیں تھے، درمیان کسی راستے کا مسافر وہ نہیں تھا۔ اس نے ذرا سا مجمع چھٹنے کا انتظار کیا اور 90 تلے قدموں کے ساتھ ولید کے پاس آیا۔ آئی ایم سوری ایٹ یور لاس۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اس نے نرم لہجے میں کہا۔ ولید نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ تم تو آج بہت خوش ہوگے، وہ چپتے لہجے میں کہتے کندھے سے اس کا ہاتھ ہٹاتے بولا تھا۔ کسی کی موت پر کون خوش ہو سکتا ہے، حالانکہ لوگ پھر بھی ہوتے ہیں۔ گلاسز اتار کر وہ سر کو ذرا جھکا کر
انہیں صاف کرتے ہوئے بولا تھا۔ اس نے ولید پر چوٹ کی تھی اور ان لوگوں میں سے تم بھی ہو۔ نہیں، گلاسز دوبارہ پہنے ہوئے، ہاتھ کمر پر باندھے ہوئے اس نے سر اٹھا کر سامنے دیکھا۔ تم ہو، اور کہہ کر رکے نہیں۔ وہ وہاں سے ہٹ گیا اور اپنی ماں کا موت کا دن یاد تھا۔ ان دونوں ماں بیٹے کا رویہ بھی کہا نہ بخت عبد الرحمن کی لعنت میں ہی دو لفظ تھے، ہاں یا نہیں۔ تیسرے کسی لفظ یا راستے کی گنجائش نہیں تھی۔ وہ اپنے فیصلوں میں دو ٹوک تھا اور وہ معاف بھی ایک حد تک کرتا تھا۔ ہر شے کی معافی نہیں تھی۔ ولید عبدالرزاق کچھ زخم اپنا انصاف مانگتے ہیں تو معلوم تو ہو گیا ہوگا نا کہ جب ماں مرتی ہے تو کیا ہوتا ہے۔ اس نے سوچا تھا بابا رات جب سب چلے گئے تو اس کا باپ نڈھال لان میں اکیلا بیٹھا تھا تو وہ ان کے پاس چلا آیا اور ان دونوں کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر اس نے چومے تھے۔ جواباً انہوں نے اسے ساتھ لگایا تھا، اور میں مانتا ہوں کہ آپ کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے، پر اپنا تو خیال رکھنا ہوگا نا بابا۔ میرے لیے تو رشتوں کے نام پر لے دے کر صرف آپ